هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جبین روشن جھکی نگاہیں جبین روشن جھکی نگاہیں لبوں پہ کلمہ ہے توحید کا حق کا یہ راستہ بتا رہے ہیں کہ کون ہے جنت خریدتا اپنا کھا پی کے حق بتانا یہی تو سنت صحابہ کی ہے ایسے نیکوں کو جو کوئی ستائے وہ حقیقت میں نطفہ ہے بے دین کا۔ محبت ذوق شوق عقیدت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں جی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل صد احترام، آج انشاءاللہ العزیز خلیفۃ المسلمین امت کے ماموں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سالہ امیر المؤمنین کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر، آپ کے شان اور مقام پر کچھ نہ کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ اگر آپ حضرات کی توجہ رہی، بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔
قانون اور اصول یہ بنائیے کہ سارے صحابہ عظمت والے ہیں، سارے صحابہ مقام والے ہیں، سارے صحابہ شان والے ہیں، سارے صحابہ رتبے والے ہیں۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے سارے صحابہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ توجہ ایمان والے، سارے صحابہ عظمت والے، سارے صحابہ مقام والے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر جو پہلے ایمان لے آنے والے مہاجرین میں سے ہوں، انصار میں سے ہوں، جو بعد میں ایمان لے آنے والے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آنے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لے آنے والے، میرے سونے نبی جنگ بدر سے پہلے ایمان لے آنے والے، بعد میں ایمان لے آنے والے، احد سے پہلے ایمان لے آنے والے، بعد میں ایمان لے آنے والے، میرے سونے نبی حنین سے پہلے ایمان لے آنے والے، بعد میں ایمان لے آنے والے، صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لے آنے والے، بعد میں ایمان لے آنے والے، عمرۃ القضاء سے پہلے ایمان لے آنے والے، بعد میں ایمان لے آنے والے، میرا لاڈلا پیغمبر امام الانبیاء، فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آنے والے، بعد میں ایمان لے آنے والے۔ سونا جو آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی مبارک میں ایمان لے آئے ہیں، آپ کے جو صحابی بنے آئے، آپ کے جو غلام بنے آئے، آپ کے جو شاگرد بنے آئے، آپ کے جو وفادار بنے آئے، آپ کے جو تابعدار بنے آئے، آپ کے جو غمگسار بنے آئے، میرا لاڈلا پیغمبر آپ کے حکم پر جنہوں نے جان نچھاور کر دیا ہے، اپنا گھر باہر چھوڑ دیا، کنبہ قبیلہ چھوڑ دیا، رشتہ داریاں چھوڑ دی، اولاد چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا، میں اللہ اعلان کر کے کہتا ہوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، او میرا لاڈلا پیغمبر میں اللہ ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ سب سے بڑا سرٹیفکیٹ، توجہ کرنی ہے ایمان والے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء کے گھر، میری اور آپ کی ماں، حلالی اولاد کی ماں، سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کی حرم میں آئی، سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ سیدنا امیر معاویہ کی بہن ہیں، تو اس رشتے سے ہمارے کیا بنے؟ ماموں بنے نا۔ ماں ہماری تو ماں کا بھائی ماموں ہوتا ہے، اس رشتے سے ہمارے ماموں ہے۔ توجہ، عرض کر رہا تھا کون؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایات میں آتا ہے آپ نے اپنی زندگی مبارک میں 50 سے زائد جنگیں لڑی، کوئی ایک جنگ ایسی نہیں جس میں جب امیر معاویہ شامل ہوئے ہوں اور مسلمانوں کو شکست ہوئی ہو، کبھی بھی نہیں۔ جہاں بھی گئے، جس جنگ میں بھی گئے، اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے، کامیابی عطا فرمائی ہے، کامرانی عطا فرمائی ہے۔ اس سے بڑھ کے کہنے لگا ہوں، سیدنا امیر معاویہ جب اسلام نہیں لے آئے تھے، کسی ایک جنگ میں بھی مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، کسی ایک جنگ میں۔ مورخ اسلام، عظیم مذہبی سکالر، ہماری جماعت کے چمکتا ستارہ
میری مراد حضرت عطا اللہ بندیالوی حافظہ اللہ یہاں بڑا بہترین جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا رب نے اس کے ہاتھ میں مسلمانوں کے خلاف تلوار کیسے اٹھانے دیتا؟ ان ہاتھوں سے قرآن جو لکھوانا تھا، جن ہاتھوں سے قرآن لکھا جا رہا ان ہاتھوں سے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ کاتب وحی ہیں، قرآن لکھنے والے 13 خوش نصیب ہیں جنہوں نے قرآن لکھا، میرے نبی کے کاتب وحی بنے، قرآن لکھنے والے بنے۔ 6واں نمبر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، توجہ کرنی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بڑا شرف حاصل ہے، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر عمرۃ القضاء، جب آپ نے عمرہ کیا، صفا مروہ کی سعی مکمل کی ہے، مروہ پہ بیٹھے ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہاں ہے معاویہ؟ اللہ کے رسول خیریت تو ہے؟ فرمایا میں محمد کا دل کرتا ہے آج میں نے عمرہ مکمل کیا ہے، میرے بال بھی معاویہ اتارے اور میرے ناخن بھی معاویہ اتارے۔ ابو بکر بھی موجود، سیدنا فاروق اعظم بھی موجود، علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں، حسن و حسین بھی موجود ہیں۔ توجہ کرنی ہے، سیدنا بڑے بڑے جلیل القدر ابو ہریرہ بھی موجود ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود، لیکن میرے نبی کے بال اتارنے کا، ناخن اتارنے کا شرف ملا ہے تو وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ محبت کا یہ عالم ہے، توجہ ایمان والے، محبت کا یہ عالم ہے، آپ نے ان بالوں کو بھی سنبھال کے رکھا، ان ناخنوں کو بھی سنبھال کے رکھا۔ کون معاویہ؟ توجہ توجہ ایمان والے، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بی بی ام حرام کے گھر تشریف فرما ہے۔ 30 سے زائد حدیثیں سیدنا امیر معاویہ کی فضیلت میں، اکیلی فضیلت میں آئی ہے۔ قرآن کی کتنی آیات ہیں جو سیدنا امیر معاویہ کی فضیلت میں ہیں۔ آج ایک بے ایمان کھڑا ہو کے دعویٰ کرتا ہے کہ امیر معاویہ کی فضیلت میں ایک حدیث بھی نہیں۔ 30 سے زائد حدیثیں میں سنا سکتا ہوں الحمدللہ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں میرے نبی نے بیان کی ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، اچھی سبحان اللہ چھوڑو۔ کون معاویہ؟ توجہ توجہ ایمان والے، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا محمد الرسول اللہ، والی بطحہ، شمس الضحیٰ، نور الہدیٰ، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا امیر معاویہ، جی یا رسول اللہ، کون سا حصہ وجود کا میرے ساتھ چکر رہا ہے؟ اللہ کے رسول، میرا سینہ آپ کے ساتھ مل رہا ہے، ٹکر رہا ہے۔ میرے نبی اترے گھوڑے سے، اونٹ سے نیچے اترے، میرے نبی نے اپنا دہنا ہاتھ معاویہ کے دل پہ رکھا اور دعا دیا ہے، وہ دعا سنانے لگا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب، اللہم علم معاویۃ الکتاب، میرا اللہ میرے معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما۔ میرا عقیدہ اور ایمان، میرے نبی کی دعا رب رد نہیں کیا کرتے، قبول کر لیا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ
کرتی ہے، مہربانی کیجئے میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کیجئے۔ میرے نبی نے دعا کی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، ہاتھ اٹھائے، ابھی چہرے پر ہاتھ پھیرے نہیں، اللہ نے ابو ہریرہ کی اماں کو ہدایت دے دی۔ میرے نبی نے ہاتھ مبارک اٹھائے، اللہ علی خیبر کا قلعہ فتح کرنے لگا ہے، اللہ اس کے ہاتھ میں میں نے جھنڈا دیا ہے، رب علی کو کامیاب کرنا۔ اور بڑے 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 بہادر آئے، علی نے کچل کے رکھ دیے۔ میں کہتا ہوں یہ میرے نبی کی دعا کا اثر ہے، یہی دعا میرے نبی نے آج ہاتھ اٹھا کے کی ہے۔ ایک ہاتھ معاویہ کے سینے پر ہے، دوسرا ہاتھ میرے نبی نے رب کے آگے کیا ہوا ہے۔ اللہ میرے معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، اور یہی دیا رب نے۔ یہی بھی بس نہیں، دوسری حدیث سنانے لگا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اور میرا اللہ معاویہ کو جنت والے راستے پر چلا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو جنت والے راستے پر چلا۔ اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرما۔ اور میرے نبی کی دعا اس انداز میں رنگ لائی، توجہ کرنی ہے۔ سیدنا امام الانبیاء نے دعا کی، اور اللہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا، اللہ نے میرے نبی کی دعا امیر معاویہ کے حق میں ایسے فعال دی کہ ایک موقع آیا، کسرائیہ کا بہت بڑا شہر ہے جس میں 1,00,000 فوج صرف گشت کیا کرتی تھی۔ اللہ نے امیر معاویہ کی وجہ سے اس قلعہ کو، اس شہر کو فتح عطا فرمائی۔ کون معاویہ؟ تاریخ نے اس کا رنگ ہی بدل دیا ہے، کیونکہ تم قرآن اور حدیث کے نزدیک آئے نہیں، تاریخ نے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ اشاعت و توحید کا، صحابہ کی عظمت دیکھنی ہو، ہمارے شیخ الاسلام حضرت عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، او لوگو صحابہ کی عظمت دیکھنی ہو، شہد کی مکھی بن کے قرآن کی اوراق میں دیکھ، گندی مکھی بن کے تاریخ کے ورقوں میں نہ دیکھ۔ ہم الحمدللہ قرآن سے دیکھتے ہیں صحابہ کی عظمت۔ توجہ کرنی ہے جو بات میں عرض کر رہا تھا، توجہ ہے۔ 1,00,000 فوج اس شہر کا صرف گشت کیا کرتی تھی، اللہ نے معاویہ کے ہاتھ میں اس شہر کو فتح کیا، اور ایسا اسلامی نظام قائم ہوا کہ سیدنا امیر معاویہ نے سب سے پہلے وہاں ایک بڑی مسجد تعمیر کی۔ فرمایا میرے نبی کی سنت ہے، جس علاقے میں جاؤ وہاں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، وہاں مسجد بنانی ہے۔ شاہی مسجد تیار ہو گئی۔ احادیث کے اوراق دیکھو تو پتا چلے۔ آپ کو پتا ہے کعبہ پر سب سے پہلے غلاف کس نے چڑھایا تھا؟ یہ شرف بھی امیر معاویہ کو حاصل ہے۔ کعبۃ اللہ کا سب سے پہلا غلاف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑھایا۔ وہ بھول گئے؟ وہ یاد نہیں؟ جنگ صفین یاد ہے؟ وہ یاد نہیں آتا؟ کون معاویہ؟ جس نے مسجد کا سب سے پہلے مینار بنایا۔ یہ جو مینار بنتے ہیں نا، یہ امیر معاویہ نے سب سے پہلے، اس سے پہلے مینار تھا ہی نہیں۔ کون معاویہ؟ جس نے بچوں کا نام درج کرنے کا آرڈر دیا۔ آپ کی یہ یونین کونسل میں نام درج ہوتا ہے، یہ سیدنا امیر معاویہ نے کرایا تھا۔ کون معاویہ؟ جس نے مؤذن اور امام کی عزت کا قانون پاس کیا تھا۔ کون معاویہ؟ توجہ ہے، تھکتے نہیں گئے ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم رکھے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا آخری 2 سال میں سارا دن آقا کی خدمت میں رہتا، پیغمبر کی خدمت کیا کرتا تھا، آقا کو پانی بھر کے وضو میں کروایا کرتا تھا۔ یہ شرف بھی امیر معاویہ کو حاصل ہے۔ اور فرماتے ہیں جب میرے نبی وضو فرماتے نا تو آپ وضو والے پانی کے چھٹے میرے چہرے پر مارتے ہیں، میں خوش ہو جاتا۔ ایک مرتبہ زور سے چھٹے مارے میرے نبی نے، ہائے ہائے، نبی کے وضو کا پانی معاویہ کے چہرے پر پڑ رہا ہو، وہ چہرہ روشن کیوں نہ ہو؟ نہیں سمجھ آئی بھائی، میرے پیغمبر کے وضو کا پانی جس چہرے پر پڑے وہ چہرہ منور کیوں نہ ہو، وہ چہرہ روشن کیوں نہ ہو، وہ چہرہ چمکتا ہوا کیوں نہ نظر آئے؟ توجہ عرض کر رہا تھا، کون؟ معاویہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا او لوگو، میرے نبی جب وضو فرماتے پانی کے چھٹے میرے چہرے پر مارتے، ایک مرتبہ کچھ زیادہ چھٹے مارے اور میرے نبی نے فرمایا او معاویہ، اللہ تجھے حکومت عطا کرے گا، خیال کرنا، بردباری سے فیصلے کرنا ہے۔ پھر میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا میرا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب، اور میرا اللہ وقنا العذاب۔ میرے نبی نے دعائیں دینی شروع کر دی ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دعائیں دینی شروع کر دی، فرمایا میرا اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، معاویہ کو مہدی بھی بنا، یا اللہ معاویہ کو حکومت بھی عطا فرما۔ اللہ اس کی وجہ سے، معاویہ کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت بھی دے۔ اور میرا ایمان، میرا عقیدہ ہے رب نے میرے نبی کی دعا کو قبول کیا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صاحب السر، اور میرے صحابہ، یہ اللہ نے معاویہ کو شرف حاصل کیا ہے، صاحب السر، معاویہ میرا ہمراز ہے، رازدان ہے۔ ایمان سے بتلائیے بندہ رازدان کسے بناتا ہے؟ جس پر مکمل، وہ سارے بولو تو صحیح نا، جس پر مکمل اعتماد ہو اور جس سے محبت ہو۔ ہم رازدان کسے بناتا ہے؟ جس سے محبت ہو اور مکمل اعتماد ہو۔ میرے نبی کو معاویہ سے محبت بھی تھی اور مکمل اعتماد بھی تھا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ معاویہ میرا رازدان ہے۔ ایک حدیث میں میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او کائنات والو، من احبہ فقد نجا ومن ابغضہ فقد ہلکا۔ او کائنات والو، جس نے معاویہ سے محبت کی وہ نجات پا گیا، اور جس نے معاویہ سے بغض رکھا وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ اونچا بولیے، کس نے فرمایا؟ میرے نبی کا فرمان، میرا عقیدہ ایمان، فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ میرے نبی اتنے تک بولتے نہیں جب تک اوپر سے آرڈر نہ آئے۔ میرے نبی کو میرے رب نے فرمایا سونا ذرا بولیے نا، آپ کی امت کو بتلانا چاہتا ہوں معاویہ کا مقام میں رب کے ہاں کیا ہے۔ فرمایا جس نے معاویہ سے محبت کی اس نے نجات پائی، جس نے معاویہ کے
اور حدیث سنانے لگا ہوں۔ لانتی کھڑا ہو کے کہہ دے بھی حدیثیں تو معاویہ کی فضیلت میں نہیں، 10ویں حدیث سنانے لگا ہوں۔ سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرماؤ کائنات والو احلم من امتی معاویہ، میرا معاویہ میری امت میں سب سے زیادہ حوصلے والا ہے۔ یہ کس وقت فرمایا؟ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین روایات نقل کی ہیں۔ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، غسان کا شہزادہ آیا میرے پیغمبر کے پاس، اور جب وہ جانے لگا کہتا ہے آقا ہم آپ کے لیے کچھ تحفے لائے ہیں، آپ اپنے کچھ غلام بھیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے وہ تحفے بھیج دیں۔ دور ہماری سواریاں کھڑی ہوئی ہیں، میرے نبی نے دیکھا، میرے پیغمبر نے فرمایا قم معاویہ، او معاویہ ذرا کھڑے ہو جائیے اور جائیے اس کے ساتھ ذرا وہ تحفے لے کر آئیے۔ سیدنا معاویہ چلنے لگے، جوتے آپ کے اس جگہ پہ اتارے ہوئے تھے اور یہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہاں سے چلے اور میرے نبی نے فرمایا جلدی کیجئے۔ سیدنا معاویہ کی محبت کا عالم یہ ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوتے پہنے گوارا نہیں کیے، اگر وہاں جاؤں گا جوتے پہنوں گا ہو سکتا ہے میرے نبی کے فرمان میں تاخیر ہو جائے، اور یہ نہ کہہ دے یہ عیسائی ہے، یہ نہ کہہ دے آقا آپ کے غلام تو ایسے ہیں کہ انہیں اپنی جان کی زیادہ فکر ہے، آپ ساتھ چل پڑے ہیں۔ عرب کی زمین ہے، ریتلی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، سخت گرمی ہے، پاؤں میں جوتے نہیں۔ وہ شہنشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بھی سوار کر لے۔ اس نے کہا تو کمی ہے، تو غلام ہے، میں شہنشاہ ہوں، میں تجھے اپنے گھوڑے پر بٹھاؤں یہ نہیں ہو سکتا۔ سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا میرے دل میں خیال آیا یہ ایسی زبان استعمال کر رہا ہے، اگر نبی کا حکم نہ ہوتا میں اس کی گردن بھی اتار دیتا، میں خاموش ہو گیا۔ پھر فرمایا اچھا چلو گھوڑے پر نہیں بٹھاتا، مجھے اپنے جوتے تو دے دے۔ اس نے کہا نہیں میرے شہنشاہ ہوں، میں اپنے جوتے تجھے کیسے دے دوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ 6 میل کا سفر ہے، سیدنا امیر معاویہ پیدل چلتے جا رہے ہیں، ریتلی زمین ہے، سخت دھوپ ہے۔ ایمان والو ذرا تصورات کی اندر آؤ، میں اور آپ ایک لمحہ بھی دھوپ میں بغیر جوتے کے سفر نہیں کر سکتے۔ 6 میل کا سفر کیا، تحفے لیے واپسی آ گیا، پاؤں میں چھالے بنے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر کی نظر پڑی، میرے نبی نے فرمایا معاویہ جی یا رسول اللہ یہ پاؤں میں چھالے کیوں بن گئے ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ بیان کیا۔ میرے نبی نے معاویہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا، میرے پیغمبر نے اسی مقام پہ فرمایا احلم من امتی معاویہ، معاویہ میری امت میں سب سے زیادہ حوصلے والا ہے۔ توجہ کرنی ہے، یہ حوصلہ کس انداز میں نظر آیا؟ 35 سال کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے کو غسان کو جب فتح کیا ہے، تقریباً 4,500 سے زائد بندے قیدی بن کے آئے، ان میں وہ غسان کا وہ شہزادہ بھی تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، آ رہا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، آپ نے ایک صحابی سے فرمایا اس کے ہاتھ کھول دیجئے، ہاتھ کھول دیے، فرمایا اس کے کپڑے بدلوا دو، کپڑے بدل دیے۔ آپ نے فرمایا کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا
لگا میں غسان کا شہزادہ ہوں، ابا مارا گیا ہے، میں قیدی بن گیا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے مجھ سے جو سلوک کرے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 1 مہینے تک تو میرا شاہی مہمان ہے۔ سبحان اللہ۔ 1 مہینہ رکھا۔ ایمان سے بتلائیے جو میرے اور آپ کے ساتھ زیادتی کرے ہم اسے اپنا مہمان بنائیں گے؟ اونچا بولیے، بنائیں گے؟ ہائے حوصلے والا معاویہ رضی اللہ، اسی آواز میں رضی اللہ تعالیٰ نے توجہ کر رہی ہے، 1 مہینے تک تو میرا مہمان ہے۔ جب جانے لگا نا 10,000 اشرفییں اس کی مٹھی میں رکھی، لے جا۔ اب وہ چلتے ہوئے اس نے کسی سے پوچھا یار آپ کا بادشاہ تو بڑا اچھا ہے، حاکم آپ کا بڑا اچھا ہے، یہ بتاؤ ہے کون، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام معاویہ بن ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، دوڑتا ہوا واپسی آیا، کہنے لگا معاویہ پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا ہاں میں نے پہلے دن ہی پہچان لیا تھا، تو کون ہے؟ کہنے لگا پھر اتنی مہربانی کیوں، اتنی شفقت کیوں؟ میں نے تو آپ کو جوتے بھی نہیں دیے، میں نے تو آپ کو باتیں بھی سنائی، میں نے تو آپ کو اپنے گھوڑے پر سوار نہیں کیا، اور آپ نے مجھے شاہی مہمان بھی بنایا، آپ نے مجھے اچھے کھانے بھی کھلائے، جاتے ہوئے 10,000 دینار بھی دیے۔ سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا وہ تیرے بڑوں نے تیری تربیت کی تھی، یہ میرے آقا نے میری تربیت کی ہے، وہ تیری تربیت کا اثر، یہ میرے آقا کی تربیت کا اثر، وہ تیرے بڑوں کی تربیت کا اثر، یہ میرے محبوب کی تربیت کا اثر ہے۔ کہتا ہے معاویہ اب میں جاتا نہیں، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ توجہ کرنی ہے۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے بی بی ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ یہ رضاعت میں میرے نبی کی محرم ہے سیدنا ام حرام، دوپہر کا وقت ہے، میرے پیغمبر سو گئے، سیدہ ام حرام فرماتی ہیں کہ میں آپ کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی، توجہ ہے، فرمایا میں بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے، مسکرانے لگ گئے، میرے نبی مسکرائے، سیدہ ام حرام عرض کر دیا آقا خیریت تو ہے، آپ مسکرا رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میں نے ابھی خواب دیکھا، یاد رکھنا نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ فرمایا میں نے ابھی خواب دیکھا، میری امت کے کچھ لوگ ہیں کشتیوں پر سوار ہیں، بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں، اور اللہ نے مجھے بتلا دیا یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ جو کشتیوں پر سوار ہو کر جہاد کرے گا مجھے میرے لیے دعا کیجئے، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ام حرام تو بھی ان میں شامل ہے۔ میرے نبی پھر سو گئے، پھر اٹھے مسکرانے لگے۔ بی بی ام حرام عرض کرتی ہیں آقا اب کیوں مسکرا رہے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، یہ کچھ لوگ میری امت کے ہیں جو کشتیوں پر سوار ہو کر اور کشتیوں پر بحری بیڑوں پر سوار ہو کر جہاد کی، میں بھی ان میں شامل۔ میرے نبی نے فرمایا ام حرام تو پہلے ٹولے میں شامل ہے، دوسرے میں نہیں۔ توجہ کرنی ہے، یہ پیشین گوئی میرے پیغمبر کی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر کا دور، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر ہیں، فاروق اعظم کا دور آیا، شام کے گورنر ہیں، ساتھ یمن کے گورنر بن گئے۔ حالانکہ فاروق اعظم کی عادت تھی آپ گورنر کو زیادہ عرصہ نہیں رکھتے، تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ اپنی پوری زندگی میں
امیر معاویہ ایسے شخص ہیں جن کی گورنری سے انہیں ہٹایا نہیں، پوری زندگی گورنر رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کا دور آیا، توجہ کرنی ہے، جب سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا، فتوحات ہوئی، سیدنا امیر معاویہ نے اجازت مانگی، اجازت دے میں بحری بیڑا تیار کرتا ہوں۔ روم میں جاتے ہیں، سمندری جنگ کرتے ہیں، سمندر کے دوسرے کنارے جا کر اسلام کا جھنڈا بلند کرتے ہیں۔ آپ نے اجازت نہیں دی۔ فاروق اعظم کا دور آیا، سیدنا امیر معاویہ نے اجازت مانگی، آپ نے اجازت نہیں دی۔ سیدنا عثمان غنی کا دور آیا، آپ پوری زندگی گورنر رہے، شام کے بھی، یمن کے بھی، اردن کے بھی، آپ سے اجازت مانگی۔ سیدنا عثمان غنی نے اس شرط پہ اجازت دی، معاویہ آپ جائیے، اجازت تو ہے مگر کسی مسلمان کو مجبور نہ کرنا، ہو سکتا ہے سمندری جنگ ہے، آپ دوسرے کنارے پر چلے جائیں، یہاں جنگ ہوتی ہے، ہم کمک جلدی بھیج دیا کرتے ہیں، امداد کے لیے فوجی دستے بھیج دیا کرتے ہیں، آپ جب سمندر کے دوسرے کنارے پر ہو سکتا ہے ہماری مدد وہاں جلدی نہ پہنچے، سارے شہید ہو جائیں۔ سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے جنگی بیڑا تیار کیا اور اس کے خود سپہ سالار بنے، جس میں سیدنا ام حرام بھی ہے اور آپ کے خامد بھی سیدنا سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ساتھ ہیں۔ اس جنگ میں گئے، میرے نبی کی پیشین گوئی سچی ہوئی، معاویہ جنتی بن گیا ہے۔ جب واپسی آئے نا، جو ہی کنارے پر وہ بیڑا واپسی رکا تو سیدہ ام حرام کا وہیں پہ انتقال ہو گیا۔ آج بھی آپ کی قبر مبارک وہیں پہ بنی ہوئی ہے۔ توجہ کر رہی ہے، توجہ ہے۔ عرض کر رہا تھا، اے بیٹھ کر نیٹ پر جھوٹے دعوے کرنے والے کہ معاویہ کی شان میں الیاذ باللہ کوئی حدیث نہیں، 30 حدیثوں سے زیادہ میں سنا سکتا ہوں الحمدللہ۔ توجہ کرنی ہے، توجہ ہے، تھکتے نہیں کیوں؟ اللہ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بعث اللہ معاویہ یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان۔ ابن ماجہ سے روایت پڑھنے لگا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان، میرا ایمان ہے زمین و آسمان کا نظام بدل سکتا ہے، سورج اپنی روشنی چھوڑ سکتا ہے، چاند کی چمک ختم ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کے سچے فرمان میں ذرہ برابر تبدیلی، اونچا بولیے، ذرہ برابر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ سے روایت پڑھنے لگا ہوں، میرے نبی نے فرمایا بعث اللہ معاویہ یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان۔ او کائنات والو، جب میرا معاویہ قیامت والے دن کھڑا ہوگا، اس کے چہرے پر ایمان کی چادر ہوگی۔ میرا نبی فرمائے معاویہ ایمان والا، معاویہ کمال والا، اور یہ تاریخ کے اوراقوں پہ ڈھونڈتا ہوا معاویہ پر انگلی کھڑی کرے، رب کعبہ کی قسم ہے، میرے نبی کا بھی گستاخ ہے، صحابہ کا بھی گستاخ ہے، قرآن کا بھی گستاخ ہے۔ توجہ، کتنی حدیثیں سنائیں؟ 30۔ وہ تو میں نے دعویٰ کیا 30 سناؤں گا، سنا کتنی دی ہیں؟ 10 سے میں نے اوپر حدیثیں سنائی ہیں۔ توجہ کرنی ہے، وقت نہیں ورنہ 30 کی 30 سنا تھا۔ اب میں قرآن کی طرف آنے لگا ہوں۔ میں نے پہلا دعویٰ کیا تھا الحمدللہ شیخ الاسلام ہماری پہچان سید عنایت اللہ شاہ بخاری، سب کہہ دیں رحمت اللہ علیہ، اونچی آواز سے، اونچی آواز سے، رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اولادو صحابہ کی عظمت دیکھنی ہو تو قرآن کے اوراق میں دیکھ، شہد کی مکھی بن کے قرآن کے اوراق میں دیکھ، تاریخ کے اوراقوں میں گندی مکھی بن کے تاریخ کے اوراقوں میں نہ دیکھ۔ امیر معاویہ کی عظمت پہ رب کے قرآن سے دلائل اگر دینا شروع کر دوں تو الحمدللہ قرآن کے 30 پاروں سے ہر سپارے سے ایک آیت پیش کر سکتا ہوں۔ صرف میں سب کو سمیٹنے کے لیے
جو خاص امیر معاویہ کی فضیلت ہے. صحابیت کی فضیلت بیان کروں تو پورا قرآن ہے، صرف خاص امیر معاویہ کی فضیلت بیان کرنے لگا ہوں. گھر جا کر دیکھ لینا، ترجمہ آخری سپارہ ہے، 30واں سپارہ ہے، سورۃ عبس ہے. اونچی سبحان اللہ اور رب کا قرآن سنانے لگا. میں مزہ نہیں بھائی، اونچی سبحان اللہ. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، الحمدللہ میری عادت وہ نہیں ہے ریت کی دیواروں پہ قدم رکھنے کی. جو بات کروں گا دلیل سے کروں گا، حوالہ پیش کر کے کروں گا. اور الحمدللہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میں بغیر مطالعے کے یہاں جمعہ پڑھانے کے لیے نہیں بیٹھتا. میرا کام ہے آپ کے ایمانوں کی درستگی کرنا، آپ کو صحیح بات بتلانا. منوانا میرا کام نہیں، بتلانا میرا کام ہے. نہیں بتلاؤں گا قیامت والے دن مجھ سے پوچھ ہوگی. منوانا شرط نہیں. قرآن پڑھنے لگا ہوں، اونچی سبحان اللہ کہہ دیجئے. رب کائنات فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ. توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں. میرے نبی کے کاتب، قرآن لکھنے والے 13 ہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6ویں نمبر پر ہیں. سیدنا عثمان غنی بھی کاتب وحی ہیں. سیدنا زید بھی کاتب وحی ہیں. سیدنا امیر معاویہ بھی کاتب وحی ہیں. توجہ توجہ، رب کا قرآن کہتا ہے معاویہ کی شان میں رب کا قرآن بولا. اللہ فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ، او کائنات والا میرا قرآن عزت والا ہے، میرا قرآن احترام والا ہے، میرا قرآن ترقی والا ہے، میرا قرآن شان والا ہے. اللہ فرماتے ہیں مرفوعۃ مطہرہ، یہ پاکیزہ ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، اکمل ہے. فرمایا بأیدی سفرہ، جنہوں نے قرآن کو لکھا، جو کاتب بنے. توجہ توجہ، بأیدی سفرہ. اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے قرآن لکھا، جو کاتب بنے. کیا مانا؟ رب بتلانا چاہتے ہیں معاویہ وہ ہے جس کے دونوں ہاتھ چمکتے ہوئے ہیں. یہی بھی بس نہیں، اگلی آیت ذرا سنیے. فرمایا کرام بررہ، کرام کا معنی ہے سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ شان والا، سب سے زیادہ مقام والا، سب سے زیادہ رتبے والا، سب سے زیادہ منزلت والا، سب سے زیادہ معرفت والا. بررہ، پوری کائنات، پوری مخلوق، پوری دنیا کیا مانا بڑا مانا کرنے لگا ہوں. اللہ فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ. او کائنات والو، میرا معاویہ پوری کائنات سے اعلیٰ بھی ہے، افضل بھی ہے، ارفع بھی ہے، اکمل بھی ہے. او کائنات والو، سب سے زیادہ عزت والا بھی ہے. اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور لوگوں میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، میں چوک چوراہے میں بیٹھ جاؤں جہاں سے معاویہ کی سواری گزرے اور اس سواری سے جو دھول اٹھے وہ میری ناک میں پڑے، اور اس دھول کی وجہ سے اللہ مجھ پہ جنت واجب کر دے. یہ تو اتنا شان ہے. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا بتلائیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام زیادہ یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زیادہ؟ سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو؟ معاویہ جس گھوڑے پہ سوار ہوا، سوار ہو کر جہاد کیا، اس گھوڑے کے ٹاپو سے جو دھول اٹھی نا وہ بھی عمر بن عبدالعزیز کی شان سے بلند ہے. تو اس معاویہ کے کیا کہنے جس کی قرآن بھی تعریف کرے، پیغمبر کی زبان بھی تعریف کرے، پھر معاویہ سے بغض رکھے تو وہ ایمان والا ہے؟ نہیں.
مسئلہ عرض کرنے لگا ہوں، یہ پوری تمہید تھی صرف ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ 22 رجب کو جو کنڈے بنائے جاتے ہیں، یہ 22 رجب کو یہ جو کنڈے بنائے جاتے ہیں، یہ سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں بنائے جاتے ہیں۔ نام ان بےایمانوں نے دیا امام جعفر صادق کا۔ ان کی کتابیں بھی اٹھائیے، ہماری کتابیں بھی اٹھائیے، بڑی چیلنج سے بات کرنے لگا ہوں، نہ امام جعفر صادق کی اس تاریخ کو ولادت ہوئی ہے نہ وفات ہوئی ہے۔ بڑے چیلنج سے بات کرنے لگا ہوں، ان کی کتابیں بھی اٹھائیے، ہماری کتابیں بھی اٹھائیے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر یہ کنڈے بنائے جاتے ہیں۔ پورے دلائل سننے کے بعد اب آپ سے ایک وعدہ لینے لگا ہوں، کر سو کنڈے؟ نہیں۔ وعدہ لینے لگا ہوں، خانہ خدا میں بیٹھے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، مسئلہ سمجھانا میرا فرض ہے، منوانا شرط نہیں۔ کل قیامت والے دن میں اللہ سے کہہ دوں گا، یا اللہ میں نے مسئلہ بتلا دیا تھا اور بڑے وضوح سے بتلایا تھا، رب کا قرآن پڑھ کے بتلایا، نبی کا فرمان پڑھ کے بتلایا تھا، کرو گے؟ نہیں۔ کھاسو؟ نہیں۔ نہ کھانے ہیں نہ کرنے ہیں۔ یہ امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے، وہ یہ خوشی کرتے ہیں کیونکہ انہیں جو تکلیف ہوئی تھی، 64,65,000 مربع میل پہ اسلامی حکومت تھی، 20 سال گورنر رہے، 19 سال خلیفہ رہے سیدنا امیر معاویہ۔ سب سے زیادہ ان کا دور ہے خلافت کا، 20 سال تک گورنر رہے، 19 سال تک اونچا بولیے خلیفہ رہے، 64,65,000 مربع میل پہ اسلامی جھنڈا اس نے لہرایا تھا۔ آج ان کو جو تکلیف ہو، اس نے نام بدل دیا ہے، آج تو بات کر سو نہیں، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ ایک